Muhaddis Kabir Allama Ziaul Mustafa Sahab, and I'll pass the mic over to Allama Faizal Mustafa Sahab and our guest speaker, inshallah. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہیوسٹن کے مسلمانوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ عالم اسلام کے ایک عبقری شخصیت اور علم حدیث کے حوالے سے ایک آتھینٹک پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جنہوں نے پوری زندگی اپنی علم حدیث کی خدمت میں، فقہ حنفی کی خدمت میں اور اہل سنت والجماعت کی خدمت میں، سنیات کی خدمت میں، حضور سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلک اور افکار و تعلیمات کی نشر و اشاعت کی خدمت میں آپ نے صرف کیا ہے. دین کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. ہم اپنی طرف سے اور پوری ہیوسٹن کی عوام کی طرف سے حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہماری ہیوسٹن کی عوام بھی حضرت سے کچھ علمی باتیں جو ہے وہ ان کے جواہر سے اپنے دامن مراد کو پھیرے. تو اختر بھائی، میں حضرت کو سلام کریں. پھر میں آپ سے پہلے کچھ حضرت، ہم آپ کو ہیوسٹن میں اور اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بہت سعادت کی بات ہے، ایک بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ آپ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ تقریباً 14 سال ہوئے آپ اس اسٹوڈیوز میں بھی آئے ہیں. اس وقت علامہ اعظمی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. تو ایک بہت اچھا ہم نے آپ کے ساتھ جو اس وقت ٹائم گزارا بہت اچھا تھا، اور بہت ہی ہم نے آپ سے ان دنوں میں بہت کچھ سیکھا. آپ نے یہاں پر ہمارے سامعین سے بھی کافی بات چیت کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سامعین کو کچھ تھوڑا سا یاد کراتے ہوئے آپ کی جو علمی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کریں، تاکہ ہمارے سامعین ایک مرتبہ پھر اس بات سے واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. تو حضرت میں اپنے سامعین کو کچھ دیر پہلے آپ سے بتا رہا تھا کہ اس دنیا میں بہت ہی محدود تعداد میں جو لوگ ہوں گے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محدث کبیر ہیں. میں بھی فیضان مصطفیٰ صاحب کریکٹ کر سکتے ہیں مجھے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محدث کبیر ہوں گے اس دنیا میں؟ محدث کبیر کا جو ٹائٹل ہے تو وہ تو حضرتی کے ساتھ خاص ہے، اور اس وقت جب بھی یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے تو حضرتی کی شخصیت پر اطلاق ہوتا ہے، انہی کی شخصیت مراد ہوتی. ویسے محدث جو ہے وہ ہر اس ماہر علم حدیث کو کہا جا سکتا ہے جسے علم حدیث پہ اتھارٹی حاصل ہو. لیکن اس میں بھی اس زمانے میں چونکہ حضرت کی خدمات گزشتہ 40-50 سال سے علم حدیث کے حوالے سے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر طویل تجربے کا ماہر اس زمانے میں. جی، میرا مقصد یہ تھا کہ اس لیول کا اس دنیا میں ابھی اور کون ہوگا. تو حضرت ہماری خوش قسمتی کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائیں. حضرت آپ خود ہی بتائیں کہ آپ جو علم حدیث جو آپ نے پوری زندگی سیکھا اور سکھایا اس کے حوالے سے میں بتائیں کہ کیا کس طرح سے سیکھا آپ نے اور کس طرح سے آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ہیوسٹن کے مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے اور ان کو باتیں سنانے کا موقع عطا فرمایا. دراصل علم حدیث سے میری اتنی حاصل ہوئی کہ میں جب علوم دینیا اور علوم معقولات حاصل کر کے فارغ ہوا، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے
علم حدیث کی خدمت پر معمور کر دیا گیا. اچھا. تو اب اس سلسلے میں نے حدیث کی کتابیں جتنی بھی دستیاب ہوتی گئیں ان کا مطالعہ کرنا اور ان کے شروع میں اور حدیثوں کی صحت و ضعف اور ان کے مقبول نامقبول ہونے کے تمام ضابطوں کو اور اس کے قواعد کو باقاعدہ جاننے کی کوشش کی. یہی کام آگے بڑھتے بڑھتے اس درجے ہو گیا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ استفادے کے لیے میرے قریب آتے گئے. میں جہاں تک ہوتا رہا علم حدیث کے ذریعے اپنے طلباء اور دیگر علماء کی خدمت کرتا رہا اور اس علم کی طرف خاص توجہ کی ضرورت مجھے اس لیے بھی پڑی کہ اس میں زیادہ تر رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور آپ کے زندگی کے دیگر احوال جاننے میں مجھے بہت کافی مدد ملی کہ اس فن کا اصل مقصود یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی اور ان کی زندگی کے کھلے چھپے خلوت و جلوت اور تنہائی اور عوام کے ساتھ ملاقات وغیرہ اور دین کے احکام کے نشر و فراز، یہ سب کچھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طور طریقے سے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے میرے دین کا بھی تقاضا یہی ہوا کہ اس پر میں توجہ زیادہ افزوں کروں. جی حضرت، اپنے علم حدیث کے حوالے سے طویل ترین تجربے کی روشنی میں حضور کیا یہ، چونکہ بہت سارے لوگ جو علم حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو قرآن کریم کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم ہے تو پھر کسی حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہم کو. جی جی. تو کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحابہ کرام کے بہت بعد اس کی تدوین کا کام شروع ہوا، تو مطلب اس کی آتھینٹسٹی پہ کوشچن کیا جاتا ہے. تو کیسے ہمیں اندازہ ہو کہ احادیث کریمہ جو ہے وہ صحیح ہیں، مستند ہیں، اور اسے کیسے مانا جائے؟ مطلب اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دراصل دین کا سارا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ہے، اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کی باقاعدہ حفاظت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کے لیے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ پیدا کر دیے. اب کوئی بھی چاہے کہ قرآن مجید میں ایک دو لفظ کی یا زیر و زبر کی کوئی ترمیم کر لے تو یہ اس کے لیے ناممکن ہو گیا. اب رہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ. عموماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی نہیں جاتی تھی، بلکہ لوگ اہل عرب زیادہ تر اپنی یادداشت سے کام لیتے تھے. اس میں جو رسول پاک کے صحابہ کرام تھے ہر معاملے میں وہ بڑے ہی دیانتدار اور کسی چیز کے باہر سے داخل کرنے کے وہ روادار نہ تھے. اس وجہ سے ان لوگوں نے تو حدیثوں کی باقاعدہ حفاظت کی، اور حفاظت کا اصل مقصود ان کا یہی تھا کہ کتاب اللہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے طور طریقے کے اپنانے اور ان کے اعمال تک کی
پیروی کرنے کا حکم دیا. اس بنا پر صحابہ کرام نے بھرپور حفاظت کی اور خود مشاہدہ کیا تو وہ بھی بتایا، اور کسی خود سنا تو وہ خود بتایا، اور اگر کسی دوسرے صحابی سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو وہ بھی نشاندہی کر دی، تاکہ سننے والا با اعتماد رہے کہ یہ رسول پاک ہی کا قول ہے یا فعل ہے، یا ان کے سامنے اس طرح کے حالات آئے. وہ سب چیزیں ان لوگوں نے محفوظ رکھی. بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن لوگوں نے نئے نئے خیالات داخل کیے. یہ عہد صحابہ میں ہی کچھ ایسا ہوا. تو اب جو نئے لوگ پیدا ہوئے یا کہیں اور سے وہ آئے اور اپنے ماحول سے متاثر ہو کر اسلام میں کوئی چیز نئی داخل کرنے لگے، صحابہ نے اس کو دیکھا، فوراً اس کا رد کیا. ان لوگوں نے حدیثوں میں کچھ ترمیمیں کی. جب یہ چوری پکڑ لی گئی تو اب یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ صرف خوش عقیدہ لوگوں کی حدیثیں سنی جائیں اور اس کو بھی خوب اچھی طرح سے پرکھ لیا جائے کہ اس آدمی کی یادداشت کیسی ہے، اس آدمی کا چلن کیسا ہے، اس آدمی کے اندر کبھی کبھی یا اکثر کوئی غلط بات یا اپنی طرف سے ملانے کی کا طور طریقہ داخل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سب معائب ہوں تو اس کی حدیث سے پرہیز کیا جائے. تو اس طرح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی گئیں، اب کتابت میں باقاعدہ لائی گئیں، اور ضبط کتاب کے بعد اس میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ کچھ مخدوش راویوں کی حدیثیں بھی اس میں داخل ہو گئیں. تو اب حدیث کی کتابوں میں لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط برتنی شروع کی. اس معاملے میں مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ اور ملک شام اور کوفہ اور بصرہ اور بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے کام شروع کیے، کتابیں جمع ہوئیں، اور امام مالک کی موطا ان میں زیادہ مقبول رہی. پھر ایک عرصہ گزر گیا تو امام اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ کاش ایک ایسی کتاب جمع کر دی جاتی جس میں صرف صحیح حدیثوں سے فقہی مسائل کے ابواب قائم کر کے اور صحیح حدیثیں تخریج کر لی جائیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے دل میں یہ خیال سمایا، اور ان کی یادداشت میں تقریباً 6 لاکھ حدیثیں تھیں. ان میں سے انہوں نے 30,000 کو منتخب کر لیا. 30,000 میں سے اب انہوں نے باقاعدہ قواعد پر پرکھ کر اور اسی طرح غیبی اشارات استخارے کے ذریعے سے حاصل کر کے اپنی ایک ضخیم کتاب بخاری شریف جمع کی، جس میں 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں انہوں نے اکٹھی کر دی. ان میں مقررات بھی ہیں. تو وہ کتاب جمع ہوئی، امام اسحاق ابن راہویہ کو انہوں نے پیش کی، بہت پسند کیا. امام احمد ابن حنبل نے تعریف کی، اور یہ لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچا
جمع کر دیے جائیں جن میں صحیح اور حسن اور کچھ اس سے بھی کم درجے اور ضعیف بھی متروک بھی بلکہ بعض اوقات موضوعات بھی یعنی من گڑت حدیثیں بھی سب جمع کر دی جائیں اور تمام راویوں کا درجہ بدرجہ نام بھی ذکر کیا جائے. آنے والے لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ آنے والے لوگ قواعد تنقید پر ان سب حدیثوں کو الگ الگ کر کے اس کے ذریعے سے اب دوسرے کام بھی کر سکیں گے کہ ایک موضوع پر یعنی ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اگر کئی قسم کی حدیثیں ملتی ہیں تو ان سب کو اکٹھا ایک آدمی کر سکے گا جی. اور اس میں اب قواعد تنقید جو ہیں کہ حدیثوں میں الگ الگ معیار رکھے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے یہ کیا اس حساب سے وہ الگ کرے ان سب کی تنقید کی جائے. اس تنقید کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ ضعیف حدیثیں کئی عدد ایسی ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتی ہیں کہ ضعیف 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 مل کر کے وہ قوی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس طریقے پر بھی کتابیں لکھی گئیں اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا کام ہوا اور کم از کم اتنا تو ہو ہی گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات مضبوط طریقے سے سامنے آ گئے کہ جن کے اندر شک کرنا بڑا مشکل ہو. ورنہ اور دیگر انبیاء کرام کے حالات میں اکثر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ افواہ والے بھی آ جاتے ہیں مگر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے خاتم النبیین بنایا اس وجہ سے آپ کے حالات کو اور آپ کے اقوال کو جمع کرنے کے لیے بہت ہی تھوڑے وقت میں ایسی جماعت پیدا فرما دی کہ وہ حدیث کے ایک ایک راوی کے حالات زندگی کو باقاعدہ انہوں نے اکٹھا کر لیا. حضرت ایک چھوٹا سوال ہے یہ سلسلہ یہ حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ کب تک چلا ہے حضرت کس یہ سلسلہ تو حدیث کے جمع کرنے کا تقریباً 400 سال تک تو چلتا ہی رہا. اچھا ماشاءاللہ. حضور کے بعد بھی اچھا. مگر اس میں ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتابی شکل میں لانے کا کام پہلی صدی کے اخیر ہی میں شروع ہو گیا. اچھا. بلکہ پہلی صدی کا ابھی کچھ حصہ ختم بھی نہیں ہوتا. جیسے حمام ابن منبہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اچھا. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں سنی سب کو ضبط قلم کر لیا. اچھا. سبحان اللہ. تو آج بھی وہ کتاب ملتی ہے صحیفہ حمام ابن منبہ. اچھا. اسی طرح اور ان کے بعد کے لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جاتی تھیں. بعض صحابہ لکھتے تھے کہ وہ خزانہ تحریری طور پر بھی میرے پاس موجود رہے, دماغ میں تو محفوظ ہے ہی, تحریری طور پر بھی محفوظ رہے. اس طرح سے پھر تابعین میں یہ کام بہت باضابطہ چلنے لگا. امام تابعین میں امام زہری ہیں جو امام مالک کے بھی استاد ہوتے ہیں. اچھا. اور حضرت ربیعۃ الرائے ہیں اور دیگر کئی بڑے بڑے علماء ہیں تابعین میں جو پہلی صدی میں ہی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا جس میں علم حدیث باقاعدہ تھا
ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کی ماشاءاللہ۔ یا املا کراتے تھے، اپنے شاگردوں کو لکھواتے تھے، تو یہ سب کام چلتا رہا۔ صحیح۔ یہ بہت ساری چیزیں جمع ہوئیں اس طرح پر، اور کچھ چیزیں یہ تھیں کہ لوگوں نے صرف سینے میں محفوظ رکھی، جی تو ان چیزوں کو اور لوگوں نے ان کے بعد جمع کیا، پھر اور بعد میں جمع کیا، پھر اور بعد میں، اس طرح سے یہ چلتا رہا، مگر راوی کا سلسلہ پورا رسول پاک تک پہنچنا چاہیے، اور ایک ایک راوی کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے کہا میں نے فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، فلاں نے فلاں سے لیا، فلاں سے فلاں نے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح پر کتابیں جمع ہو گئیں۔ حضرت لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا نبی کے پاس میں اس کو احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، یا وہ نہیں چاہتے تھے، یا ہاں، یہ سوال ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور یہ فرمایا کہ اکتبوا عنی القرآن ولا تکتبوا عنی غیرہ، مگر اس کا مطلب یہی تھا کہ جب میں قرآن لکھواتا ہوں جی تو اس وقت قرآن کو جہاں لکھا جا رہا ہے جی وہاں پر دوسری چیز نہ لکھی جائے۔ اچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا بھی فرماتے تھے کہ آیت اتری اور لکھوا دی، جی لکھوا دی، اور اس کے بعد کچھ تشریح اپنے طور پر بعد میں بتاتے تھے، تو کچھ لوگوں نے وہ تشریح بھی آیت کے اس لفظ کے ساتھ لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو روکنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا جی کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا ہاں، تو اس سبحان لفظ اللہ۔ کو بھی کہیں قرآن میں نہ شامل سبحان اللہ جی۔ اس لیے آپ نے منع فرما دیا کیا بات ہے، کیا بات، بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن لکھنے کے وقت میں یا قرآن کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ جوڑ کے نہ لکھا جائے۔ اس کا مطلب حضرت یہ ان تمام کتابوں میں صحاح ستہ کا بڑا نام اوپر آتا ہے، خاص طور سے بخاری شریف کا نام جو ہے وہ تمام اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت ثبوت میں، یعنی حدیثوں کے ثابت ہونے کے جتنے طریقے ہیں کہ راوی مضبوط سے مضبوط تر ہو، اس اعتبار سے بڑی موٹی موٹی کتابوں میں جو ہے وہ بخاری کو درجہ اول حاصل بے شک۔ دیا گیا، اور پھر مسلم کی کتاب صحیح کو دیا گیا دوسرا درجہ۔ حضرت یہ آپ ماشاءاللہ آپ کے علم کے ودن آپ کے جو علم ہے اس میں کیا صحاح ستہ کے بعد کوئی ایسی کتاب ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، جو آپ کی نظر میں وہ واقعی ان کا معیار پہ اترتی ہو، امام بخاری کے اور دوسرے لوگوں کے؟ کیوں نہیں، صحاح ستہ کے معیار پر امام طحاوی کی شرح معنی الآثار ہے، وہ خود اسی معیار پر ہے۔ اچھا۔ ابو داؤد سے کم درجے پر تو نہیں ہے، اچھا بلکہ اکثر حدیثیں اس کی ابو داؤد سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ حضرت یہاں پر جو ہے نا آپ کو زیادہ علم ہے، ہم جو یہاں پہ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہیں، اول تو جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ صرف قرآن ہی قرآن، جو کچھ ہے قرآن ہے، یا اگر کوئی حدیث کی بات کرے گا تو یہ اگر صحاح ستہ کی بات کریں اس کے علاوہ کوئی حدیث اور پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا کوئی۔ نہیں، یہ تو سبھی لوگ متفق ہیں اس بات پر جی کہ صرف دین کا ڈیپینڈ ان 6 کتابوں پر نہیں ہے، نہیں۔ اچھا یہ اس پر سبھی متفق ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں جی وہ خود بھی دوسری کتابوں سے لیتے ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث جو ہے صحاح ستہ میں کہیں نہیں ملے گی، اچھا کہیں نہیں ہے صحاح ستہ میں؟ نہیں کہیں نہیں ملے گی۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے جس کتاب ملتی ہے وہ صحیح ابن خزیمہ ہے، اس میں ملتی ہے، ابن خزیمہ کی روایت میں۔ کیا بات ہے، کیا حضرت یہ کچھ سوالات، کافی بڑے سوالات ہمارے سامنے، چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے۔ تقلید ائمہ، کسی ایک امام یعنی قرآن کریم جب موجود ہے ہمارے لیے اور حدیث پاک سے بھی ہم جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ کسی امام کی تقلید کی جائے اس تعلق سے؟ اصل
ہر آدمی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ کتاب و سنت سے وہ دین کے مسائل کا استنباط کر سکے. جی اس کے لیے بہت کثیر علم اور بڑی زبردست دانائی اور قواعد استنباط وغیرہ کی معرفت وغیرہ ضروری ہے، اور اسی میں اس کی پوری عمر خرچ ہو جائے گی اور استنباط کے لائق نہیں بنے گا. یہ تو اللہ کی داد و دہیش ہے کہ اس نے ایسے چند افراد پیدا کر دیے کہ انہوں نے یہ ضابطے مقرر کر دیے. جی اب کہ جیسے اب یہ ضابطہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے عمل فرمائے. جی اب ان میں دونوں کو جاری رکھا جائے یا دونوں میں سے ایک کو، اب اس کا ایک ضابطہ ہونا چاہیے. جی تو اگر دونوں، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جی کیا یہ صورت نظر آ رہی ہے کہ نہیں کہ یہ دونوں کام کیا جا سکتا ہے. جی تو وہاں پر اب 2 شقیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان میں سے بہتر کون ہے. دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، کون بہتر ہے. جی اب وہ بہتر بھی اب تلاش کیا جائے گا کتاب و سنت ہی سے. صحیح. اب وہ بہتر یہ مستحب ہوا، یہ مباح ہوا. یہ کر تو سکتے ہو مگر بہتر یہ نہیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ اس طریقے پر یہ تعین کیا جاتا ہے. جی. تو اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دونوں اس طرح سے مخالف ہیں کہ ایک کو اگر ایک پر عمل کیا جائے تو دوسرا عمل ضرور ترک ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے کام میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ سب دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد اب یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں کس کو زیادہ کرتے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھار چھوڑ دیا ہاں مگر زیادہ اسی کی پابندی کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو وہ سنت موقدہ ہو گئی، اور کبھی کبھار کر لیتے تھے وہ سنت غیر موقدہ ہوئی. ماشاء اللہ. تو حضرت یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط طے کیے گئے ہاں احادیث کریمہ سے یا قرآن کریم سے مسائل کے اخذ کرنے میں، ہاں. تو اس میں سب سے پہلے کون شخصیت ہے جس نے اس میدان میں قدم رکھا قواعد و ضوابط کو طے کرنے میں؟ اس میں تو تابعین میں بہت سے لوگ تھے، جیسے فقہائے 7 مدینہ طیبہ کے، جن میں حضرت ربیعۃ الرائے، خارجہ ابن زید ابن ثابت، سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان بن یسار وغیرہ یہ لوگ تھے مگر تکمیل نہیں ہوئی اس زمانے میں. سب سے زیادہ اس کے اوپر جنہوں نے توجہ فرمائی اور جنہوں نے اصابت اس میں حاصل کی وہ سیدنا امام ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہوں نے سب سے پہلے پیش قدمی کی. پھر انہی کی فقہ کے کو حاصل کر کے کچھ دوسرے اس میں پیدا کیے گئے اعتراضات یا اور شقیں پیدا کی. تو اب امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اس طرح کے لوگ یہ بات. اچھا حضرت ایک سوال ہے کہ الحمدللہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے ہیں، ہم کیونکہ ہمارے ماں باپ نے یہی کیا. یہاں پر کچھ لوگوں سے ڈسکشن ہوا، کہتے ہیں کہ پہلے میرے ماں باپ تو حنفی تھے لیکن اب میں مالکی ہوں. تو کیا ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم کبھی مالکی بن جائیں کبھی حنفی بن جائیں، اور نہیں ہے تو کیوں ہے سر؟ یہ تو اسی صورت میں جائز ہے. یہ تو نفس کی اگر اتباع میں کیا تو ناجائز ہے. اچھا کہ مجھے زیادہ آسانی مل رہی ہے اس فقہ میں، لہذا اس کو عمل کریں، یہ نفس کی اتباع. اور اگر یہ وجہ پڑ گئی کہ میرے ماں باپ مثلا ہندوستان میں رہتے تھے، اب وہ چلے گئے ایسے ملک میں جہاں پر کوئی حنفی عالم
مجھے مسئلہ بتانے والا ملتا ہی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اور حنفی کتابیں بھی دستیاب نہیں ہیں، یا ان کتابوں کو سمجھنے کی میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ دین اپنی کھوپڑی سے تو خراب نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اب ضروری ہے کہ ان میں جن کی اب وہ دو اماموں کے مقلد وہاں ملتے ہیں علماء، جی، تو ان میں جن کو زیادہ مضبوط سمجھ رہا ہے کہ یہ ان کی تقلید کرے، اچھا، اس فقہ پر جائے۔ ماشاءاللہ یہ ہے گنجائش ہے۔ اب ایسے کرنا شروع کر دیا جائے کہ چلو اب 25 سال تک تو میں فقہ حنفی پر عمل کرتا رہا، اب کچھ ذرا سا لذت لے لو امام مالک کی تقلید کر کے، کچھ تھوڑی لذت لے لو امام شافعی کی تقلید کر کے، یہ تو صرف آدمی ادھر سے ادھر ہونے کا کام کر رہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھے، اگر میں حنفی ہوں، مجھے فقہ حنفی کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن میں جہاں رہتا ہوں جیسا آپ نے فرمایا وہاں فقہ مالکی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر فقہ مالکی کو پریکٹس کروں گا تو میں بہتر اپنے عمل کو انجام دے سکتا ہوں۔ تو کیا اس صورت میں؟ نہیں، وہی صورت میں نے بتائی کہ حنفی مسائل کا بتانے والا کوئی آپ کو نہیں مل رہا۔ ہاں، اچھا، تب بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کتابوں سے ان مسائل کو استنباط بھی نہیں کر سکتے، جی، تو ایسی صورت میں اگر مالکی فقہ آپ کے کو سکھانے والا آدمی موجود ہے تب جا سکتے ہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے، یہ آپ اپنے نفس کے لیے نہیں گئے بلکہ اس وجہ سے گئے کہ میں دین پر عمل کرنے میں اب اپنی حاجت روائی کا کوئی آدمی پا ہی نہیں رہا، اس لیے جو دوسرا حاجت روا مل رہا ہے اس سے میں کام لوں۔ یہ ہے حضرت، ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی دین کا علم جو ہے وہ کتنا وسیع ہے۔ وہی مجھے تو وہ پرانا زمانہ یاد آتا ہے جب آپ تشریف لائے تھے، اس وقت بھی ہمیں یہی فیلنگ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو کتنا کم پتہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو آدمی پوری زندگی بیٹھے تب بھی سیکھتا رہے، لیکن حضرت تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں ذرا ٹاپک کو، وہ یہ کہ آج کل کی جو حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یورپ وغیرہ میں، جی آج کل جو فرانس میں، شاید آپ تو ٹریول کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو لوگوں نے بریف کیا یا نہیں کیا، وہاں پر حضرت وہاں پر ایک جو نیوز پیپر ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی تھی، ان کی تصویریں بنا کر یا اس کے اسٹوڈیو میں جا کے، اس اخبار والوں میں جا کے کسی آدمی نے 12 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم وہ لوگ قتل کر کے چل گئے، اور اسلام جو مسلمان فرانس میں ہیں ان لوگوں کی مشکل آ گئی کہ یہ جو کچھ ہے مسلمان ہیں وہ فتنہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیوں کے انبار لگا پلان بناتے ہیں۔ جی، تو اتفاق سے جب دیکھیں، جب یہ جو جن لوگوں نے ان کو مارا ہے جب وہ گئے ہیں تو وہ اس وقت پلاننگ ہو رہی تھی کہ اگلے دن جو اخبار نکلے گا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ کارٹون جو بناتے ہیں وہ کس طرح سے شائع کی جائے، مذاق کا خیز۔ جی، تو اب ہم مسلمان اتنے پریشانی کے عالم میں، کیا وہ آدمی صحیح تھے کہ جنہوں نے ان کو مارا، یا ہم کو کچھ اور طریقے سے اس کو ریئیکشن کرنا چاہیے کہ اسلام کا نام بھی خراب نہ ہو، اور یہ جو کارٹون بنانے والے ہیں ان کو بھی ہم کچھ سمجھائیں، کچھ ان سے ان کو عقل دلائیں کہ یہ جو ہے ہم کو ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ دینی مسائل کے معاملے میں اور ان معاملات میں جو کہ خالص اللہ و رسول کی تعلیمات سے متعلق ہیں، ان دونوں میں ذرا فرق ہے۔ اس لیے احانت رسول کا جب معاملہ آئے
اور کوئی جج اس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے تو اب کیا کیا جائے، کون کیا کر رہا ہے؟ اب اس معاملے میں زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنا حالات کے تقاضے اس سے مناسب نہیں ہے حضرت اس لیے، مگر یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ طریقہ اپنانا جس کی وجہ سے دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پر لگے، یہ اسلام کے بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور رہ گیا کہ اس کا زبردست احتجاج ہونا چاہیے کہ مسلمان کسی نبی کا استہزاء پسند نہیں کرتا، تو اپنے خاص نبی اور مقتدا ان کا استہزاء، مذاق اڑانا یا ان کا ایسا کارٹون کہ جس سے لوگ ہنسی مذاق کریں، یہ سب چیزیں تو مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ ہر آدمی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ نہیں، جو مسلمان ہے چوٹ تو لگتی ہے، تو اس چوٹ کا احساس سب کو ہونا چاہیے۔ اب جس کو چوٹ لگی اس نے کیا کیا اللہ جانے، مگر وہ چیز تو سامنے آ گئی، جو چوٹ لگی وہ سامنے ہے۔ اس لیے ایسے حالات پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جانے جائیں۔ حضرت ایک سوال، آدمی جب عقیدت کے معاملے میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جیسی عقیدت ہوگی اسی حساب سے اس کے اوپر اثر قائم ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں پاگلوں جیسا راستہ اختیار کر لے، اس لیے ایسے حالات پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا میں آج کل بڑے گروپ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کے نام سے، القاعدہ ہے، طالبان ہے، داعش ہے، کیا کیا، یہ سب جو ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے والے گروہ ہیں، اسلامی طور طریقہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی طور طریقہ ان کا نہیں ہے۔ یہ اب مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ان کو مسلمانوں کو بھی قتل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آج تک ایک کافر کو قتل نہیں کیا ہوگا انہوں نے، اور مسلمانوں کا خون بے دریغ، بچوں کا، عورتوں کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے میدان میں عورتوں کے اور بچوں کے قتل کرنے تک کی اجازت نہیں دی۔ جو اگر ایسا کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل منافی۔ ضیاع مال اور تباہی اور جان کو ضائع کرنا تو اور برا ہے، لوگوں کو ناکارہ بنا دینا، کسی کا ہاتھ چلا گیا، پاؤں چلا گیا، بھلے زندہ ہے مگر وہ کام کے لائق نہیں، یہ سب طریقے غیر اسلامی ہیں۔ اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سے مسلمان ہیں کہ خالد ابن ولید کی قبر کو بھی بمبارڈ کریں، یہ کون سے مسلمان ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کو بھی، قبر مبارک کو بھی وہ اپنے بموں کا نشانہ بنائے، کوئی نبی، کسی صحابی، کسی اور، یہ تو میں مسلمان نہیں سمجھ پاتا کہ قصداً بم اسی پر گرا رہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت اب چونکہ ہمارا وقت مکمل ہونے والا ہے اور کافی باتیں رہ گئی ہیں، لہذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف یہ چاہوں گا کہ مختصراً ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیوسٹن کے جو مسلمان ہیں یہاں پہ، جو اس وقت پوری شہر کے کنارے کنارے سے آپ کو سماع کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ دینی اعتبار سے کچھ نصیحت کے کلمات ارشاد فرما دیں کہ کس طرح سے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے نام پر میری گفتگو میں بھی کچھ حصے سمجھ میں آ کے مختلف فرقے بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں جی، اور اس بے اعتدالی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا کہ دین اسلام میں رکھنے آ گئے، نئے نئے کتنے مسائل لوگوں نے اس میں داخل کر دیے جس کا کتاب اور سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی بنا پر ہمارے
मुक्तदाए आदम इस जमाने के हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रुल अजीज ने अहादीस और कुरान करीम और फुक़हा उलमाए उम्मत अइम्माए दीन उन लोगों के इस्तिंबात और उनके दलाइल की रोशनी में दीन की जो असल निखरी हुई सूरत सहाबे किराम के दौर में थी वो सूरत उन्होंने पेश कर दी, एतकादी भी अमली भी। इसलिए मैं तो समझता हूं कि इस जमाने में मुसलमान को अगर अपनी दीनदारी महफूज रखनी है तो इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की किताबों की और उनकी तालीमात की, उनके मसलक की इक्तिदा करके सही राह पा सकता है, जो कि बेशक दीन इस्लाम है। उसके अलावा दूसरी चीजें या तो आदमियों ने बनाई हैं या दीन में आदमियों ने दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सच्चा दीन अगर चलना है तो उसके लिए यही करना होगा। मैं न सिर्फ ह्यूस्टन के मुसलमानों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को यही करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक दुआ फरमा दें हज़रत। मुझे और आप तमाम अहले सुन्नत को और मुझे इस प्रोग्राम में शरीक करने वालों को सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम सआदतों से उसे नवाजे, हुस्न खात्मा से भी मुझे और तमाम मेरे अहबाब को माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जो आप बातें आपने हमसे की हैं, आपका यहाँ पर आना अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आपका साया हम सबों पर दादेर कायम रखे और हमको इस आपकी शख्सियत से ज्यादा फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वक्त। आखिरी ऐलान ये भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे दीन की इशाअत के लिए इतना मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम, आज हुजूर मुहद्दिस कबीर का बयान अन्नूर मस्जिद का जो सालाना ग्रांड मिलाद प्रोग्राम है उसमें इशा की नमाज के बाद हजरत का बयान है, तफसीली बयान होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जरूर तशरीफ लाएं। और अल्लामा पीर इरफान मशहदी साहब क़िबला भी तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, तो आप हजरात तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने।